सूरज की तपिश बढ़ गई है। हब्स और गर्मी के डेरे हैं। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश भी मुतवक्के है। सूरज और बादलों के दरमियान आंग मचोली भी देखी जाएगी। मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि 1 जुलाई से बाकायदा तौर पर मानसून का आगाज़ होगा। मौसम का हवाला आपको बताएं कि सूरज की तपिश बढ़ चुकी है और हब्स और गर्मी के डेरे हैं, जबकि आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश भी मुतवक्के है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेंगे, कोमल असलम से बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो है वो इस वक्त मौसम की हिद्दत और शिद्दत दोनों महसूस की जा रही है। सूरज ने किरणें बिखेर रखी हैं, जिसकी वजह से हब्स और घुटन में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दर्जा हरारत की बात करें तो टेम्परेचर यूँ तो कमी के साथ 29 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन तपिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत दिखा रही है, जिसकी वजह से लाहौरिये गर्मी से निढाल हो रहे हैं। माहिरीन मौसमियात ने बारिशों से मुतल्लिक इम्कानात ज़ाहिर किए हैं कि प्री मानसून का जो आखिरी स्पेल यूँ कह लें वो लाहौर से जाते जाते शायद बरस जाए इम्कान है, और लाहौर शहर में मानसून का बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो 1 जुलाई से होगा। और इस वक्त जो है वो हवाओं का सिलसिला भी थमा हुआ है, जिसकी वजह से हर तरफ अगर आप देखें आसमान पर बादलों का बसेरा तो है, लेकिन घुटन में भी शिद्दत महसूस की जा रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है तकरीबन 32-33 से रिकॉर्ड किया जाएगा। और दिन भर जो है वो लाहौर शहर में मौसमी सूरत हाल के हवाले से बताया जा रहा है कि सूरज बादलों की आंग मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। ज़्यादातर बादलों का बसेरा रहेगा। हवाएं वक्फे वक्फे से चलेंगी। जब जब सूरज की किरणें तेज़ होंगी तब तब लाहौर की जो हवाएं हैं उसमें से ताजगी ख़त्म हो जाएगी और घुटन का एहसास बढ़ेगा। लिहाजा लाहौरी जो है वो एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ़ सुथरा रखें, ताकि माहौल बेहतर होगा। तो जो एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से देखी जा रही हैं, उसमें कुछ ही सही लेकिन जो कमी है वो आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। मुहर्रमुल हराम में लंगरो न्यास की तैयारी के लिए घी और ऑयल की मांग में इजाफा। शहर की यूटिलिटी स्टोरों पर घी और ऑयल की बदतरीन किल्लत बरकरार है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों घी और ऑयल खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। बाजार में घी दर्जा अव्वल 560 और दोम 520 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम में लंगरो न्याज की तैयारी के लिए घी और ऑयल की मांग में इजाफा हो चुका है। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की बदतरीन किल्लत बरकरार है और शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों घी और ऑयल खरीदने पर मजबूर है। इस हवाले से बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। मुहर्रमुल हराम के बायस लंगरो न्याज के बनाने का काम जो है वो भी काफ़ी तेज़ हो गया है और इस मकसद के लिए घी और ऑयल की मांग में ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोरों पर खासा इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा जो गरम मसाला जाता हैं वो भी इनकी तैयारी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर जो घी और ऑयल है उसकी बदतरीन किल्लत देखी जा रही है। इस वक्त शहर के ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोरों पर दर्जा अव्वल, दोम और सोम का घी और ऑयल दस्तयाब नहीं है और कई महीनों से यही सूरत हाल देखी जा रही है, जिसके बायस सार्फिन ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ओपन मार्केट से उन्हें मजबूरन महंगे दामों घी और ऑयल की खरीदारी करना पड़ रही है। और हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम के दौरान भी यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की सप्लाई जो है वो यकीनी नहीं बनाई और आम दिनों में भी वहाँ पे जो घी और ऑयल है वो दस्तयाब नहीं होता। तो फिर ऐसे स्टोरों का क्या फ़ायदा है? इन स्टोरों को तबाह किया जा रहा है। इस वक्त ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर जो घी है उसकी कीमत दर्जा अव्वल की 560 रुपये देखी जा रही है और दर्जा दोम 520 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। पर्ची सिस्टम से छुटकारा। लाहौर पार्किंग कंपनी मजीद साइट्स में ऑटोमेटेड सिस्टम का निफाज करेगी। शहर की 15 मजीद साइट्स को लिबर्टी और बरकत मार्केट पार्किंग साइट की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। मज़कूरा साइट्स के लिए 100 नए थर्मल प्रिंटर्स खरीदे जाएंगे। नई मशीनों को चिल्ड्रन हस्पताल मेन मार्केट गुलबर्ग हॉल रोड पर लगाया जाएगा। इस हवाले से डिटेल्स हासिल कर लेते हैं ताहिर जमील से। बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पार्किंग कंपनी ने पर्ची सिस्टम से छुटकारा हासिल करने का फैसला किया है और इसके लिए बतदरीज अब इक़दामात उठाए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में अब शहर की मज़ीद जो 15 साइट्स हैं उन्हें लिबर्टी और बरकत मार्केट पार्किंग साइट्स की तर्ज पर
اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان سائٹ پر ہینڈ ہیلڈ مشینیں اور تھرمل پرنٹرز لگائے جائیں گے، جن سے جو پرچی ہوگی، روایتی مینول پرچی، اس کا خاتمہ ہوگا اور اب پرنٹڈ اور کمپیوٹرائزڈ پرچی دی جائے گی، جس پہ کہ نہ صرف گاڑیوں کا نمبر لکھا ہوگا بلکہ پارکنگ کمپنی کا جو کمپلین نمبر ہے وہ لکھا ہوگا اور ٹریسیبل یہ پرچی ہوگی۔ اس سسٹم کو مرکزی ڈیش بورڈ سے بھی منسلک کیا جائے گا، جس کے بعد نہ صرف آمدن میں اضافہ بلکہ اس سے سسٹم میں مزید شفافیت آنے کی بھی توقع ہے۔ اس کے لیے یہ اور اس کے لیے 100 نئی مشینیں خریدی جائیں گی اور ان مشینوں کے لیے عنقریب ٹینڈر بھی دیا جائے گا، اور یہ مشینیں خریداری کے بعد ہال لوڈ، مال لوڈ، نیلا گنبد، اسی طرح چلڈرن ہسپتال، جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن اور اسی طرح اقبال ٹاؤن کے ساتھ ساتھ شہر کے دیگر علاقے ہیں جن میں ایمپریس روڈ بھی شامل ہے، وہاں ان سسٹم اور ان ڈیوائسز کا نفاذ وہاں پہ کیا جائے گا۔ جی طاہر، ہڑتالی ڈاکٹرز کی سیکریٹری ہیلتھ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع، عدالت کا سیکریٹری اسپیشلائز ہیلتھ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری اور جواب طلب کر لیا گیا۔ جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے ڈاکٹرز کی درخواست پر سماعت کی۔ صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر شعیب نیازی سمیت دیگر ڈاکٹرز پیش ہوئے۔ درخواست گزار کا کیا موقف تھا، جان لیتے ہیں، ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ملک اشرف۔ ہڑتالی ڈاکٹروں کے خلاف حکومت کی کارروائی کا معاملہ ہے اور اب صدر وائی ڈی ایس میں دیگر ڈاکٹروں نے سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور عدالت نے دونوں سیکریٹریز کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے صدر وائی ڈی اے ڈاکٹر شعیب نیازی سے۔ سر، یہ کیس تقریباً اب 3 ہفتے ہو گئے ہیں۔ عید سے پہلے کی ہماری جوائننگ ہم نے سیکٹریز میں جمع کروائی ہے، اسپیشلائز اور پرائمری سیکنڈری کے اندر، ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو بھی جوائننگ دی ہے، لیکن ایکسیپٹ نہیں کی گئے، ہمارے آرڈرز نہیں نکالے گئے۔ کورٹ کے جو احکامات تھے وہ تیسری دفعہ کورٹ نے ان کو جو ہمارے لیگل ایڈوائزر گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ پیش ہوتے ہیں سعد غازی صاحب، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ ان کی جوائننگ کروائیں، لیکن وہ بھی اس میں ناکام رہے، جس کے بعد ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے اور اس پہ آج عزت مآب سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے دونوں سیکٹریز کو بائی نیم جو ہیں وہ آرڈر کیے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنا بیان جاری کروائیں۔ آپ کو عدالت نے ابتدائی ریلیف بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے آپ کے جو برطرفی کے نوٹس تھے ان کو سسپینڈ بھی کیا ہوا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، بالکل ہمارے جو ہمیں انٹرم ریلیف ملا تھا اور جج صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ تمام ادارے ان کی جوائننگ لیں۔ ہم اپنے ہاسپٹل میں بھی گئے، ہم سیکریٹریٹ میں بھی اپنی اپلیکیشنز لے کے گئے، لیکن وہ اپلیکیشنز انٹرٹین نہیں کی گئی، اور ابھی تک وہ لاسٹ ہیئرنگ پہ جج صاحب نے 48 آورز کا ٹائم دیا تھا، وہ بھی گزر چکا، تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن بچا نہیں تھا، تو اس لیے ہم عدالت میں پیش ہوئے۔ صدر وائی ڈی اے توہین عدالت میں آئے ہیں، آپ کا کیسے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بھی جو ہے نا اپنی جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، جس طریقے سے ہمیں غیر منصفانہ طریقے سے برطرف کیا گیا سنے بغیر، تو ہم نے بھی اسی سلسلے میں جو عدالت سے رجوع کیا۔ آپ کو پتہ ہے جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو انصاف کے لیے صرف ایک عدالت کا دروازہ ہی رہ جاتا ہے۔ ہڑتال نہیں نہ کرنی تھی، ہڑتال تو نہیں نہ کرنی تھی۔ جی ہڑتال بھی ہم نے ایک تب کی جب یہاں پہ تشدد ہوا تھا ڈاکٹرز کے اوپر، تب سروسز وڈرا جو ہوئی تھی، اس سے پہلے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں، فنکشننگ ہو رہی تھی۔ یہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہڑتال جو ہے ان کا ذاتی ایشو نہیں تھا، یہ تھا کہ نجکاری کو روکنے کے لیے، عام مریضوں کو سستا اور وہ وہاں پہ علاج کروانے کے لیے انہوں نے پرامن احتجاج کیا تھا، جو ان کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو برطرفی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جس پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ابھی تک انہیں جوائننگ نہیں دی گئی، جس پر انہوں نے دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور توہین عدالت کی کارروائی کرنے کی استدعا کی ہے، جس پہ عدالت نے جو سیکٹریز ہیں ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کا معاملہ، اپوزیشن کو 13 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے ہٹائے جانے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی میں 13 میں سے 4 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ پر عدم اعتماد، اجلاس طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے قائمہ کمیٹی برائے کالونی اسپیشل ایجوکیشن کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ ڈیٹیلز بتائیں گے حسن علی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی حسن علی۔ جی بالکل، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے اپوزیشن کو 13 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا، اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں 13 میں سے 4 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ پر عدم اعتماد پر اجلاس جو ہے وہ آج ہوگا۔ قائمہ کمیٹی برائے کالونی اسپیشل ایجوکیشن، لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے خلاف عدم اعتماد اجلاس میں پیش کی جائے گی، جبکہ قائمہ کمیٹی برائے مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک رانا عبدالستار، محمد سہیل خان، رفت عباسی اور ضیاء الرحمان نے جمع کروائی تھی، جبکہ قائمہ کمیٹی برائے لٹریسی کے چیئرمین کے خلاف فیصل
اکرم، لال محمد، جعفر علی اور عمران جاوید نے تحریک اعتماد جمع کروائی تھی۔ اسی طرح سے قائمہ کمیٹی برائے کالونیز کے چیئرمین کے خلاف نوید اسلم، غزالی سلیم بٹ، ذکیہ خان اور عائشہ جاوید نے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروائی تھی، جبکہ قائمہ کمیٹی برائے اسپیشل ایجوکیشن کے خلاف محمد یوسف، غضنفر عباس، عطیہ افتخار اور فیلبس کرسٹوفر نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی۔ تحریک عدم اعتماد جمع کروانے والی تمام قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، جبکہ حکومتی ارکان کے اپوزیشن چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے نوٹس پر عمل درآمد آج شروع ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی بقایا 9 قائمہ کمیٹیاں ہیں ان کا فیصلہ بھی جلد کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن علی آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں شہر کے مختلف اسکولوں سے 45,000 بچوں کی جعلی انرولمنٹ پکڑی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے جعلی انرولمنٹ کو سسٹم سے نکال دیا ہے۔ جعلی انرولمنٹ سسٹم میں موجود ہونے پر متعلقہ اسکول سربراہان سے جواب طلبی کی گئی ہے۔ اس وقت اسکولوں میں بچوں کی تعداد کم ہو کر صرف 5,75,000 رہ گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیں گے، جنید ریاض سے بتائیے گا۔ جی، لاہور کے سرکاری اسکولوں سے جعلی انرولمنٹ جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ 45,000 بچے جو ہیں وہ جعلی طور پر جو ہے انرول کیے گئے تھے، جس کے اوپر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر جو ہے وہ جعلی انرولمنٹ سسٹم سے نکال دیا ہے اور متعلقہ اسکول سربراہان سے جواب طلبی جو ہے وہ کر لی ہے۔ اب جو سسٹم سے 45,000 بچے نکالے گئے ہیں تو باقی تعداد جو ہے وہ 5,75,000 رہ گئی ہے، اور اب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو اپنے داخلوں کا اہداف پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، اور اس حوالے سے جو اسکول سربراہان ہیں ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ طلبہ کے داخلے کیے جائیں تاکہ یہ ہدف جو ہے 31 اکتوبر تک پورا کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے بچوں کی تعداد جو ہے 6,16,000 پہ پہنچ چکی ہے، اور 21,000 بچے جو ہیں وہ مزید داخل کرنے ہیں جو کہ 31 اکتوبر تک داخل کر لیے جائیں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ اہداف پورا کرنے کے لیے گرمی کی چھٹیوں میں بھی داخلے کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید۔ دوستی کیوں چھوڑی؟ خواتین ٹک ٹاکرز نے اپنی سابقہ دوست کے گھر پر فائرنگ کروا دی۔ ٹک ٹاکر سوزین اور نمرہ نے دوست اجالا کے گھر پر فائرنگ کروائی، پولیس کی جانب سے بتایا گیا۔ ہیر پولیس نے ٹک ٹاکر سوزین اور نمرہ اور اس کے ساتھی احمد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کیا معاملہ ہے یہ؟ عابد چودھری بتا رہے ہیں۔ جی عابد چودھری۔ بالکل، یہ پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ خواتین ٹک ٹاکرز نے اپنی سابقہ دوست کے گھر پر فائرنگ کروا دی ہے۔ ٹک ٹاکر سوزین اور نمرہ نے دوستی چھوڑنے پر اپنی دوست اجالا کے گھر پر فائرنگ کروائی۔ ہیر پولیس نے ٹک ٹاکر سوزین اور نمرہ اور اس کے ساتھی احمد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مدعی مقدمہ کے کہنا ہے کہ دوستی چھوڑنے پر پہلے سوزین اور نمرہ نے دھمکیاں دیں اور اس کے بعد گھر پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ سوزین اور نمرہ اور ان کے ساتھی کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ البتہ فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ اجالا کے بھائی حبیب عبید کی مدیریت میں درج کیا گیا ہے، اور ملزم احمد نے سوزین اور نمرہ کی اماں پر گھر پر فائرنگ کی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد چودھری آپ کا۔ سگے یتیم بھتیجے کو قتل کرنے کے مقدمے میں پھانسی کی سزا پانے والے مجرم چچا کی اپیل خارج کر دے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے مجرم کی پھانسی کی سزا کے خلاف اپیل کو خارج کر دیا۔ اس حوالے سے بتائیں گے ملک اشرف۔ جی ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ نے ایک ایسے قاتل کی بریت کی اپیل خارج کی ہے جس کو طاہر کورٹ نے پھانسی کی سزا دی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کی پھانسی کی سزا کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے، اور 2 رکنی بینچ نے سزائے موت کے خلاف اپیل خارج کرتے ہوئے سزائے موت جو ہے اس کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس فروق حیدر اور جسٹس علیزہ باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مجرم محمد عارف کی بریت کے لیے دائر اپیل پر سماعت کی تو ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نصرت بشیر نے اس بریت اپیل کی مخالفت کی اور کہا کہ تھانہ غازی آباد لاہور میں 2019 میں دلاور کو قتل کیا گیا۔ محمد عارف جو ہے وہ اس کا اپنے دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ بھائی اور بھتیجوں کے معاملے میں مکان کا تنازع تھا، اور وہ ان سے حصہ مانگ رہا تھا۔ حصہ نہ دینے پر اس نے اپنے بھتیجے دلاور کو قتل کیا، جبکہ ایک بھتیجی کو اور دیگر افراد کو زخمی کیا، جس پر سیشن کورٹ نے اس کو سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ تو عدالت کی اصلاح کی گئی کہ مجرم کی بریت اپیل خارج کی جائے اور اسے سزائے موت جو دی گئی ہے اسے برقرار رکھا جائے۔ تاہم عدالت نے مجرم کے اعلیٰ قتل کی برآمدگی ثابت نہ ہونے پر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ غلط رپورٹ بھجوانے پر سپرنٹینڈنٹ جیل فیصل آباد ساجد بیگ پر برہم ہو گئے۔ اس حوالے سے بھی بتائیے گا ملک اشرف، کیا ڈیٹیلز ہیں؟
जी बिल्कुल, ये भी एक मुजरम था, उसकी बरीयत की अपील थी जिसमें सेंट्रल जेल सुपरडेंट फैसलाबाद साजिद बेग पेश हुए हैं और अदालत में कुछ सली बख्श और गलत रिपोर्ट्स आपका समातों पर देने पे अदालत ने आज उन पर सख्त इज़हार बरहमी किया, जिस पर जेल सुपरडेंट अदालत से बार बार माफियाँ मांगते रहे, शर्मिंदगी का इजहार भी करते रहे और अदालत ने उनकी गैर मशरूत माफ़ी जो है वो मंजूर कर ली है और मुजरिमों की बरीयत के लिए अपील जो है वो आइंदा समात पर मुलतवी करते हुए रिमार्क ये है कि इनकी बरीयत बनती नहीं है, आइंदा समात पर जो भी बेंच अवेलेबल होगा वो इस पर समात करेगा। जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस तारिक नदीम की अदालत में मुजरिमान की बरीयत पीने पर समात हुई तो जेल सुपरडेंट साजिद बेग पेश हुए। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि गुज़श्ता समातों पर रिपोर्ट मांगी थी लेकिन आपकी रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी और जो मुजरिमान का ट्रायल के दौरान जो जेल में गुजारे का वक्त है वो सही नहीं दिया गया, जिस पर जेल सुपरडेंट ने कहा कि उस हवाले से जो जिम्मेदारान है उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस तारिक नदीम ने इस्तफसार किया कि जो शोकाज नोटिस जारी किया है क्या इस वक्त आपके पास मौजूद है, जिस पर ने कहा कि वो मौजूद नहीं है। तो अदालत, बहुत शुक्रिया आपका मलिक अशरफ। अभी आपको बताएं फिरोज पार्क फेज 3 के रिहायशी बिजली की सहूलत ना मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। इलाके में 500 से ज्यादा घर हैं मगर बिजली की सहूलत मुयसर नहीं। इस हवाले से डिटेल्स हासिल कर लेंगे, तलहा अशरफ से बताइएगा। जी बिल्कुल, फिरोज़ पार्क फेज़ 3 के नाम से सोसाइटी है जबकि बागरियाँ का ये इलाका है। शहरियों की जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि बिजली है वो यहाँ तक पहुँचाई जाए, बिजली बहाल की जाए ताकि जो शहरी हैं वो यहाँ पर जो शहर से कट के ना रहें, जो हमारी सहूलियात हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सके। बताइएगा एहतजाज की क्या वजह है, क्यों नहीं बिजली यहाँ पर आ रही, क्या मेन मसला क्या है? मेन मसला ये है कि जिस वक्त हमने ये जगह ली थी ना उस वक्त इसके मालिक अकरम कुर्की ने हमसे ये वादे किए थे कि आपको बिजली और सीवरेज और ये पानी का सिलसिला जो है वो हम करके देंगे। उसके बाद उसने अपना निज़ाम सीधा किया और यहाँ से वो भाग गया। हम 20 साल से ये सोसाइटी 17 सन 2004 से ये सोसाइटी बनी है। उसके बाद हमें 6-6 महीने का लारा लगा के हमें वो कहते रहे आप घर बना लें आपको बिजली दी जाएगी, आप घर बनाएं। अब यहाँ पे घर जो है ना कुछ 400-500 बल्कि 2000 से ज़्यादा घर बन चुके हैं और बिजली हमें नहीं मिली। शहरी की जानिब से बताया जा रहा है कि सहूलियात ना होने की वजह से काफ़ी मसाइल का सामना है, मुश्किल का सामना करना पड़ा है और अपील की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो बिजली है, सीवरेज है, दीगर दूसरे जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तलहा।